الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ لیں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ کہ اس ملک میں ہماری اعلیٰ عدلیہ کے معزز ترین سیاسی ایلیمنٹس کیا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مثال میں اس کی یوں دوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے 14 مئی کو الیکشن کروانا چاہتے تھے، اور وہ کیوں کروانا چاہتے تھے؟ اس لیے کروانا چاہتے تھے پورے ہاتھ پاؤں باندھ کے پورے سسٹم کے عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر سسٹم کے اوپر لا کے بٹھانا چاہتے تھے۔ پوری تفصیل ہے، یہ سارے جو واقعات ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو گزرے ہیں۔ اب اس تفصیل کو دوبارہ رپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آج کی بات کرتے ہیں۔ آج بھی یعنی کہ جو سماعت تھی اس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا چیف جسٹس پاکستان صاحب جناب عمر تا بندیال صاحب کی طرف سے کہ جی کہ وہ ہم فیصلہ سنا دیں گے ملٹری کورٹس کا، ایڈے تسی ناڈے ہاں پلوان کی طرح دے نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا۔ اور آج کیا کیا ہے انہوں نے؟ ہمیں تو امید تھی کہ اچھا جی بڑی گل ہے، ہو سکتا ہے سنا دیں۔ جب سول جس کو کہتے ہیں لبرٹیز کی بات آئے گی، ہیومن رائٹس کی بات آئے گی، تو اگر سپریم کورٹ نے نہیں کھڑے ہونا تو پھر کس نے کھڑے ہونا ہے؟ تو اب یہ ایک علیحدہ جو بحث ہے، جو میرا خیال ہے کہ وہ اس کا بہترین فورم پاکستان کی پارلیمان ہے کہ کیا یہ سول لبرٹیز اور انسانی حقوق جو ہیں یہ ان کی میں آڑ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن کیا ان کی آڑ میں چھپا جا سکتا ہے کہ آپ ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش بھی کریں اور ساتھ میں کہیں کہ جی کہ نہیں انسانی حقوق کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو کچھ مرضی کرتے پھریں، آپ ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی فوجی کارروائی عدالت میں نہیں کر سکتے۔ اگین میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ فوجی عدالتیں ٹھیک ہیں، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ اصولی بات جو ہے وہ یہی ہے، اور یہ عام جو سادہ ذہن ہے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ یار کہ فوجی عدالتوں میں کیوں؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ بڑا حل طلب ہے، اور اس کی موضوع ترین جو بحث کی جگہ ہے یا فیصلہ کرنے کی جگہ ہے وہ پاکستان کی پارلیمان ہے۔ تو پاکستان کی پارلیمان جس طرح ایکٹ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی غلط نہیں کر رہی ٹیکنیکلی اسپیکنگ۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی شک تھا تو وہ بہترین فورم پاکستان کی عدلیہ تھی پارلیمان کے بعد۔ تو پارلیمان میں عدلیہ میں جو کچھ ہوا وہ یعنی میں تو افسوس کے ساتھ اس کو دہرا بھی نہیں سکتا کہ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوئے پاکستان کے عوام کے لیے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ وہ سیاست کر رہے تھے عمران خان صاحب کو دوبارہ کرسی پر بٹھانے کے لیے، اور اس کے پیچھے لاتعداد وجوہات ہو سکتی ہیں، اور سب وجوہات کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک وجہ بنتی ہے، اور وہ ہے ذاتی مفاد۔ ذاتی مفاد ججوں کو، اور میں ججوں کو سپریم کورٹ کے باقی ججوں کی بات نہیں کر رہا، میں لائک مائنڈڈ ججز کی بات کر رہا ہوں، وہی جو 6 7 8 9 کا ٹولہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، وہ جس کے بارے میں ریما عمر نے ایک ایک کیس کا پورا وہ ڈیٹا نکال کے بتایا تھا کہ ہر اس کیس میں جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہونا تھا، پاکستان کی ریاست کو فائدہ ہونا تھا، اس میں ایک ہی طرح کے جج بٹھائے جاتے تھے اور ان کو فیصلے ان کے حق میں آ جاتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، اور وہ یہی تھے جاز الحسن منیب اختر تیجے سارے عمر تا بندیال صاحب وغیرہ۔ تو 14 مئی کو جو الیکشن کروانے تھے وہ بھی عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے کروانے تھے۔ انہوں نے ان کی پوری جو ان کی ججی کا پورا دور ہے وہ نکال کے دیکھ لے، پروجیکٹ عمران خان سے جڑا ہوا ہے، اور انہی کو فائدہ پہنچانے کے لیے سارے کام کر رہے تھے، لیکن دوڑ لگا دی جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری دال نہیں گر رہی بلکہ الٹا ہمیں جناب، میں پھر مناسب الفاظ کہاں سے لاؤں کیونکہ ان کی جو حرکات و سکنات ہیں اس کے بعد مناسب الفاظ مدعے کا احاطہ ہی نہیں کرتے۔ یہ جو معافی ضمیر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ تہذیب یافتہ الفاظ میں وہ بڑا مشکل ہے، کم از کم میرے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ تو انہوں نے مطلب کہہ لیں کہ ایک بار پھر عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کی ہی ایک درخواست اور باقی درخواستیں بھی ہیں، ان کی سنوائی کرتے ہوئے ڈائلاگ مار رہے تھے، کھڑا پھیر نہیں ہویا گیا۔ یہ عمران خان صاحب سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ کے اپنے کرتوت کیا ہیں، کہ جب آپ وزیر اعظم تھے تب آپ کو فوجی عدالتوں کے اوپر اعتراض نہیں تھا، اب جب آپ اپنے خود زیر تاب آئے ہیں، زیر تاب بھی کیا آئے ہیں کہ خود آپ ایک غلط کام کر کے، یعنی کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ بیسیکلی تو ایک سیاستدان کی حد سے گزر جانے کی ایک کہانی ہے کہ وہ اتنا باولا ہوا، اتنا اتاولا ہوا
کہ اس نے جناب اگلے بندے کے اوپر خود کو حملہ ہی کر دیا، تو اگلے تو بچ گئے نے سر خود کے حملے چوں. تو اب یہ عدالت میں جا رہے ہیں پکڑ کے کہ جناب کہ ہم یہ فوجی عدالتوں کو ہمارے خلاف کارروائی کرنے سے روکا جائے، تو یہ تو نہیں ہوگا. یہ سب سے زیادہ جس کو سمجھ آئی ہے اس شخص کا نام ہے عمرتا بندیال. اب وہ بھاگنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں، لیکن یحییٰ آفریدی ٹائپ جو جج ہیں انہوں نے بھی آگے راستے میں کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی کہ اس طرح تو نہیں ہوگا. آپ نے کل میرا خیال ہے جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ ہم کل فیصلہ سنا دیں گے کہ جو سویلینز کا کورٹ مارشل ہے. اب یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، میں آپ کو بتاؤں بڑی ٹیکنیکل ہے، اور جو آزاد معاشرے ہیں اور جہاں پر قانون کی پاسداری ہوتی ہے وہاں پر اس طرح کے جو ہوتے ہیں مسئلے زیر بحث آتے نہیں ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست کے اندر اتنا بگاڑ پیدا کیا کہ جب ان کا یار میں پھر اگین میرے تو میں کھپڑ تپڑ والی عادت ہو جاتی ہے، حالت ہو جاتی ہے، عادت کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک کام ڈھنگ کا ہی نہیں کیا خان صاحب نے. چاہیے تو یہ تھا سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھتے، پارلیمان کے اندر بیٹھتے، اپنے معاملات کو جو خراب ہو گئے تھے. سر لوگ اقتدار سے نکالے بھی جاتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ جو سیاسی عمل ہوتا ہے اس کو اگر آپ نے سازش کا نام دینا ہے دے لیں، لیکن اگر کہیں پر ان کے خلاف باقاعدہ پکی ٹھٹھی جو ہے وہ سازش بھی ہو گئی تھی تو برداشت کرتے. یہ پاکستان میں کسی پہلے وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہوئی تھی. اندر بیٹھتے، سیاسی حل نکالتے. انہوں نے سازش کے جواب میں سازش کرنا چاہیے، اگر یہ سازش تھی بھی تو وہ جو وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب یہ انہوں نے حملہ کر دیا جناب، اور وہ اندر سے ان کے ساتھ بندے ملے ہوئے تھے فوج کے اندر سے، اور اپنے منہ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اندر سے رپورٹیں آ جاتی ہیں، اندر میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے رپورٹیں دیتے ہیں. فیض نیٹ ورک سے جو جڑے ہوئے لوگ تھے یا پھر وہ جو لوگ ایمان لے آئے ہوئے تھے پاکستان کی فوج کے پروپیگنڈے کے اوپر، جو پاکستان کی فوج کا پروپیگنڈا جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا، تو اس پہ جو ایمان لے کے آئے ہوئے تھے وہ خان صاحب کو لانا چاہ رہے تھے. اینڈ پہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو لہٰذا فوجی عدالتوں سے بچانے کی جرت عمران خان صاحب کو نہیں ہو سکی، اور آج وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب بندیال صاحب ہی کہہ گئے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جی عید کے بعد اس کیس کی سماعت کریں گے. تو جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں ان کا ایک الگ سے نوٹ آیا، انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان کے اندر انہوں نے بڑی ٹھیک بات کی ہے. مجھے ویسے بات کا آغاز وہیں سے کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک بندے کی دو نمبری بھی جو ہے اس کو بھی بے نقاب کرنا بڑا ضروری تھا بندیال صاحب کی. تو جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے جو نوٹ اپنا دیا ہے اختلافی نوٹ آج کی کارروائی کے اوپر، انہوں نے کہا کہ چیف صاحب کچھ خیال کریں، یہ قوم آپ کی حرکتوں کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد نہیں کرتی. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے، انہوں نے اس طرح کہا نہیں لیکن وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ عوام کے اعتماد کی وجہ سے امپاور ہوتی ہیں. وہ جو فیصلے دے رہی ہوتی ہیں ان فیصلوں کے اوپر جو عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ عدالتوں کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے. آپ نے وہ اعتماد کھو دیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ یحییٰ آفریدی صاحب کہنا یہی چاہ رہے ہیں لیکن الفاظ ان کے مختلف ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کا، اور وہ پھر وہ کہانی وہی ہے کہ آپ اپنے اختیار کو اتنا انہوں نے غلط استعمال کیا تھا کہ ان کے جو برادر جج ہیں وہ چیخ اٹھے. لوگ تو چیخ ہی رہے تھے کہ آپ ہر بینچ بناتے ہیں اپنی مرضی کا جس میں عمران خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہو، جس میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہو، جس میں پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہو. تو اس اختیار کے خلاف پھر لوگوں نے، آپ کے خلاف لوگوں نے نہیں ججوں نے فیصلے دینے شروع کیے. اب ان فیصلوں کو آپ نے بے اثر کرنے کی بھی کوشش کی. پھر جناب ان فیصلوں کی بنیاد کے اوپر پارلیمان نے قانون سازی کر لی. جب قانون سازی کر لی تو پھر آپ نے اپنے مرضی کے جج بٹھا کے اس قانون کو آنے سے پہلے ہی معطل قرار بھی دے دیا. سر لوگ نہیں مانتے. لوگوں کے سامنے آپ کا گھنونا چہرہ، بدنما کردار سامنے آ چکا ہے، اور اس کی گواہی آج جو نوٹ ہے یحییٰ آفریدی صاحب کا اس میں آ گئی ہے. اور اس میں اب انہوں نے کہا کہ جی کہ میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں سینئر ترین جج، ان کے اعتراض کے نہ ساتھ اتفاق کر رہا ہوں نہ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن وہ اعتراض تو آپ کے اوپر ہو چکے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ فل کورٹ بنا لیں، اور جو عوام کا جو رائٹ، کیونکہ آپ نے جو فیصلہ دینا ہے اس کے اوپر لوگوں کو اعتبار ہی نہیں ہونا.
پاکستان کی جو بڑی سر پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے پاکستان میں، باقی دیگر بھی پارٹیاں ہیں اور ان کو 2 کروڑ سے زیادہ ووٹ ملے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں نا 1 کروڑ ووٹ 1 کروڑ ووٹ، سادہ اکثریت نہیں مل سکی تھی عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کا مطلب کل خدائی نہیں ہے، یہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اگر پی ٹی آئی کے ریسٹ آف دا پی ٹی آئی جس کو کہتے ہیں کہ باقی عوام تو پھر اکثریت ہے، وہ انہوں نے تو ووٹ دیے عمران خان صاحب کو، وہ آپ پر اعتبار نہیں کرتے. تو اگر آپ اعتبار کرنا چاہتے ہیں، یہ سویلینز کا جو رائٹ ہے یہ کہ ان کا فوجی عدالتوں میں، اگر عدالت نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ جی ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو پھر فل کورٹ بیٹھ کے کرے. پتہ نہیں کیوں فل کورٹ تو ڈرتے ہیں. عجیب 2 نمبری پاکستان کی تاریخ میں اس قدر منافقت جو اب ہمیں سپریم کورٹ کے بعض ایلیمنٹس میں نظر آتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں دیکھنے میں ملی ہمیں. تو یہ نہیں منافق، میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے منافق نہیں تھے اس سے پہلے جو جج تھے ان کے بھی پولیٹیکل جو تھے وہ ایجنڈاز تھے، لیکن انہوں نے تو جناب وہ کہتے ہیں نا سارا کچھ گھول کے پی گئے، مطلب موٹے تے رکھ لی، ہمارے پنجابی میں کہا جاتا ہے. تو اچھا پھر وہ اب یعنی کہہ لیں کہ بے اثر کرنے کے لیے کیا باتیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں بینچ میں آج کہ جی وہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے موقف میں اور جو ہے اٹارنی جنرل ان کے موقف میں فرق ہے. اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ جی کہ ابھی تک کسی سویلین کے خلاف وہ مقدمہ شروع نہیں ہوا فوجی عدالت میں، اور ڈی جی اے ایس پی آر نے کل والی اپنی پریس کانفرنس میں یہ والی بات کہی کہ جی کہ ان کے خلاف مقدمات، ان کے خلاف 102 شر پسندوں کے خلاف کاروائی شروع ہے. اب وہ کاروائی کیا شروع ہوئی ہے؟ باقاعدہ ٹرائل نہیں شروع ہوا. سپریم کورٹ میں سوال ٹرائل کا ہے، ٹرائل ابھی شروع ہونا ہے. کاروائی شروع ہے کہ وہ جو فوجی آرمی ایکٹ ہے اس کی جو آرٹیکل یا سیکشن جو ہے 21D، اس کے تحت فوجی جو متعلقہ آفیسرز ہیں انہوں نے جو متعلقہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے یہاں پر وہ کوئی ایویڈنس کا تبادلہ ہوا کہ ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ ہمیں یہ بندے مطلوب ہیں اور وہ ان کے خلاف ہمیں جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ دے دیں. سمری آف ایویڈنس جب مل جائے گی یہاں سے چلی جائے گی اور اس کے بعد ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ جی آپ کے خلاف، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا چارج شیٹ کرنا، تو پھر وہ فوجی عدالت میں کاروائی شروع ہوگی. ایویڈنس آنے کے بعد ان کو بلایا جائے گا، انہیں کہے گا جی کہ آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں اور یہ جناب ایویڈنس ہے آپ کے خلاف، اب آپ اپنا وکیل کر لیں. وہ وکیل کر لیں گے، جب وہ وکیل کر لیں گے تو پھر وہ ٹرائل شروع ہو جائے گا ان کا. اور یہ ٹائی پھٹ ہوتا ہے وہاں پر فوجی عدالتوں میں، وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ تاریخ پہ تاریخ نہیں ملتی وہاں پہ. تو اب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے یہ تھوڑا سا کلیریفائی بھی کیا ہے کہ ہم نے تو اس طرح کر کے بات کی ہے اور ہمارے موقف میں اور ان کے موقف میں، یعنی کہ ڈی جی جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے. اب وہاں پر یہ اس کو کیا کر رہے تھے بیسیکلی کہ جی کہ دیکھیں کہ کیا 2 نمبری ہو رہی ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور پھر بالآخر چونکہ سر ڈاڈے ویاں دا کہتے ہیں نا کہ ڈاڈے دا ستے ویاں 100، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بڑا اچھی طرح معلوم ہے. انہوں نے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے نا بڑا دل کو ہول پڑتا ہے. اگر چیف جسٹس پاکستان اپنے جو یعنی اصل جو ذمہ داریاں ہیں کہ اصول اور قانون کے مطابق غیر جانبداری کے ساتھ، غیر کسی قسم کے تعصب کے، ان کے تو تعصب تھے نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، اور ان کی ہمدردیاں تھیں عمران خان کے خلاف، یہ پارٹی بازیاں نہ کر رہے ہوتے تو آج ان کی پوزیشن کچھ اور طرح کی ہوتی. آج ہم کو یہ مطلب کہتے نہ ہم کہہ رہے ہوتے اور نہ ان کے عمل میں یہ والی بات ہوتی کہ فوج سامنے آئی سیڈ دیتے ہو گئے کہ لکتے پھر رہے ہیں. تو یہ لکتے ہی پھر رہے ہیں اس وقت، جس کو فیس سیونگ کہتے ہیں وہ والی کرنے کی نا کوشش کر رہے ہیں. تو اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھا جی آپ بتائیں پٹیشنر تو یہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں اب بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہوں، ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں چل رہے، ابھی تک ٹرائل نہیں شروع ہوا. جو معاملت تھی، معاملت والا، کیونکہ یہاں پر اب ٹیکنیکل ایک تھوڑا سا ہے معاملہ، یہ اٹارنی جنرل صاحب اس کے اوپر کھیلے ہیں کہ معاملت کیا ہے کہ جو ایک فوجی افسر ہے، میں اس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، وہ باہر کسی بیٹھے شخص کے ساتھ جو ہے وہ ٹاس کرتا ہے
وہ ملی بھگت کرتا ہے کہ تم آ جاؤ، میں تو گیٹ کھول دیں گا، تو اندر آ جائیں، تو اندر جڑیاں کڑنگ دیاں بوریاں پئی ہیں نا، وہ ہمارے جو ہے اپنا مال خانہ، وہاں سے اٹھا کے لے جانا، ادھے ادھے پیسے کر لیں گے. اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر کیس، جب چوری پکڑی جاتی ہے فوجی کی کسی کی، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ باہر بھی یہ نال بندے رلے ہوئے سی. تو وہ جو باہر بندے رلے ہوئے تھے ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چل سکتا ہے، کیونکہ اندر پہلے انہوں نے اپنا بندہ پکڑا ہے. تو یہی وہ ہوا ہے، ٹیکنیکلی وہ بڑا ساؤنڈ کھیل رہے ہیں فوج. اور میں آپ کو ویسے بھی ایک بات بتاؤں کہ یہ معاملہ احتجاج کا نہیں تھا، یہ معاملہ بغاوت کا تھا. سر بغاوت جو ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ بغاوت وہی کر سکتا ہے جو کسی سسٹم کے اندر بیٹھا ہوا ہو. اور وہ بغاوت کس طرح ہونی تھی کہ تسی بندے لے کے آنا، اسی کہاں بندے آ گئے رہے، قوم باہر نکل آئی ہے، ہم ان پہ گولی نہیں چلا سکتے، ہم ان کو نہیں روک سکتے، لہذا حافظ صاحب تسی گھر جاؤ، ان کو آپ کے اوپر بڑا اعتراض ہے. سر یہ بغاوت تھی، یہ سازش تھی، اور یہی بغاوت ہونی تھی. تو اس کا وہ جناب اندر جو انکوائری چلی ہے اور انہوں نے سزائیں دے دی ہیں، اور جو ان کے اشاروں کے اوپر باہر سے اندر آئے تھے، جو ماسٹر پلان تھے اور سہولت کار تھے یا جو بھی تھا، تو وہ ان کی خلاف کارروائیاں ہو گئی ہیں. باقی جو ان کو معاونت کر رہے تھے باہر سے، انہوں نے پکڑے جانا ہے. یہ ٹیکنیکلی اتنی سی بات ہے. خالصتاً کسی سویلین کا فوجی عدالت میں کیس چلانا وہ اور معاملہ ہے، معاونت کرنا اور معاملہ ہے. یہ قانونی ہے، پیچیدگیاں ہیں. تو اس پہ سپریم کورٹ نے کھیلنا چاہا، لیکن سر حوصلہ نہیں پیا. چیف جسٹس پاکستان وہ ہیں جن کا دل تو بہت چاہتا ہو کہ وہ جھپٹ پڑیں اور پلٹ پڑیں اور جناب اٹھا کر چیزوں کو باہر پھینک دیں، لیکن سر اب ان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا، ان کا حادثہ نہیں کر رہا ہے، بے بسی والا حادثہ. تو یہ وہی چیزیں ہیں، یہ وہی غلطیاں ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں، بلکہ پورے کے پورے پروجیکٹ عمران خان والوں نے کی ہیں. تو یہ اپنی غلطیوں کی ان کو سزا مل رہی ہے. یہ غلطیاں کم اور گناہ زیادہ ہیں. یہ گناہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. تو اب ان کی سزا تو ملے گی سر، سزا مل رہی ہے. اور یہ سزا کافی ہے کہ آپ کہنے کو چیف جسٹس ہوں اور آپ کر کچھ نہ پائیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہے، اس ملک کے ساتھ ہے، چیف جسٹس کے ساتھ نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.